أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى في موضع آخر
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ ساری قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف اور توصیف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا خالق، مالک اور مربی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین، آج کی خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے وطن سے محبت اور اسلاف کی قربانیاں۔ اسلاف کی، خاص کر کے اسلاف سے مراد اسلاف اہل حدیث۔ ہم جس جگہ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر یہ انسیت، یہ محبت، یہ معدت پیدا کیا ہے۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے، انسان تو کیا، چرندے بھی، پرندے بھی، حیوانات بھی اپنی کٹیا میں رہتے ہیں اور اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور ہم تو اس پیارے وطن میں جہاں رہتے ہیں یا جہاں بھی انسان رہتا ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ہمارا اسلام اس بات کے حق دیتا ہے کہ جب کبھی بھی جہاں پر رہیں آپ، جس وطن میں، جس ملک میں جہاں بھی رہیں، وطن کے ساتھ وفاداری کریں، غداری بالکل نہ کریں، اور وقت آئے تو جان بھی دے، مال بھی دے، اولاد بھی دے، ساری چیزیں قربان کریں جس طریقے سے اسلاف نے قربانی دیا۔ یہ محبت ذرا آپ غور کریں چرندوں اور پرندوں کے بارے میں۔ جب صبح نکلتے ہیں تو شام ہوتے ہوتے اپنے گھونسلے کی طرف اور اپنے مسکن کی طرف، اپنی کٹیا کی طرف لوٹ پڑتے ہیں۔ ان کو محبت ہے، تو ہم کو اور آپ کو بھی محبت اس وطن سے ہونی چاہیے۔ اور آج کا یہ دن، جس دن جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بتاتا چلوں، کیلنڈر جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آج جمعہ کا دن ہے، 15 اگست ہے۔ پورے ہندوستان میں آزادی کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ یہ وہی دن تھا۔ کیلنڈر اٹھا کر دیکھیں، آپ حساب لگا کر کے دیکھیں، جمعہ کا دن تھا، 15 اگست تاریخ تھی اور شب قدر کی رات تھی، ہندوستان جب آزاد ہوا تھا۔ اٹھا کے دیکھیں کیلنڈر، ورنہ ہم فوٹو لے کر کے آئے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ یہ خوشیاں سب سے پہلے تو ہم کو اور آپ کو ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوشی منائیں، کیونکہ یہ وطن پیارا وطن ہے جو ہمارے دنیاوی لحاظ سے ہمارا یہ مسکن ہے، ہماری رہائش گاہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی یہ حدیثیں، یہ قرآن، یہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وطن سے ہم محبت کریں۔ لیکن وہ بتاتا چلوں کہ جو آپ ایک حدیث سنتے ہیں ہو سکتا چھوٹ جائے، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے میں بہت تلاش کیا، کوئی کہتا ہے لا اصل لہ، کوئی کہتا ہے لا مقف لہ، اس تعلق سے مجھے جانکاری نہیں۔ ملا حنفی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لا اصل لہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس لیے وطن سے محبت کرنا ہے، لیکن یہ حدیث جو بتائی جا رہی ہے یہ بتا غلط ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے دیکھیے، سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے، وطن سے محبت ہے، لیکن دین کے لیے انہوں نے جو ہے قربان کیا۔ مہاجرین اپنے وطن کو چھوڑا
ذرا آپ غور کریں کہ جب آپ جہاں پر رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں، جب کوئی قبضہ کرتا ہے یا آپ کو وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے تو اپنی جان کی آپ قربانی لگا دیتے ہیں، مال کی قربانی لگا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پیارے وطن کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی ہے سورہ حشر میں، دیکھیں اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ مال فے جو لڑائی کے بغیر ملا ہے ان مہاجرین کو ملے گا، وہ مہاجرین جو وطن دل میں وطن کی محبت لیے ہوئے لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنی مال کی قربانی دی ہے اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ مال ان کو ملے گا کہ انہوں نے اب بڑی قربانیاں دی ہے اپنے وطن عزیز کو چھوڑا اور وہاں پر آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یاد دلا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفوا الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ تم تھوڑے تھے، تم بہت کم تھے، تم کو مجبور کیا گیا تھا، تم پریشان تھے اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے گھر سے محبت سے ہو، وطن سے محبت ہو، اللہ اس کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر، وہ مکان، وہ حویلی جہاں تم رہتے ہو تم اس سے خوش ہو لیکن اللہ کی محبت پر ترجیح مت دو۔ آگے دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے۔ وہ کب کی بات ہے؟ جب بنی اسرائیل وہاں پر مصر آئے تھے اور یوسف علیہ السلام نے بلا لیا تھا اور ایک دور آیا کہ فرعون ظلم اٹھانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ نجات ملی اور جب نجات مل گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے محبوب وطن کو چلو چھڑانے کے لیے ہم ان لوگوں سے جہاد کریں گے، ہم ان لوگوں سے لڑیں گے۔ لیکن بنو اسرائیل کی جو عادت تھی غداری کرنا اور انکار کرنا، رسولوں کی بات کو نہیں ماننا، وہ لوگ مکر گئے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے کہ تم چلو اور عمالقہ قوم سے لڑو، لیکن سب کے سب مکر گئے۔ اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کیا بنو اسرائیل جب اپنے برے اعمال پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور سوچا کہ ہمارا وطن جو قبضے میں آ چکا ہے دوسرے کے، کہنے لگے یوشع بن نون سے کہنے لگے آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر مقرر کر دیجئے، کوئی رہبر مقرر کر دیجئے اور ہم اس کی سرگردگی میں، اس کی لیڈری میں لڑیں گے اور جا کر کے اپنے وطن کو چھڑائیں گے، ہمارا وطن بڑا ہی محبوب ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب فرض کر دیا تو مکر گئے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا وطن سے محبت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع۔ اللہ رب العالمین اپنی ذریت کا ایک حصہ یہاں بسا کے جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ انہوں نے دعا کی وطن کے لیے، وطن عزیز کے لیے دعا کیا، کیا کہا؟ ربنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ رب ذوالجلال اس زمین کو، اس سرزمین کو امن کی جگہ بنا دے، سکون کی جگہ بنا دے، اور یہی دعا کیا تھا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے لیے دعا کیا تھا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا چلوں کہ سکون اور اطمینان جہاں آپ رہتے ہیں کیسے بھی ہو، سکون اگر اطمینان ہے اور اگر آپ کو دن بھر میں ایک مرتبہ بھی کھانا مل جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا۔ اگر وہ صبح کرتا ہے، امن و امان ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اپنے وطن میں ہے، اپنے گھر میں ہے، قوت کے ساتھ ہے، عزت کے ساتھ ہے، تندرست ہے، ایک دن کی اگر روزی مل گئی تو ساری دنیا اس کو مل گئی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑے، جہاں پیدا ہوئے، جہاں پرورش پائے، جہاں پر آپ کا خاندان تھا، جہاں پر رشتہ دار تھے، تمام کے تمام لوگ تھے، لیکن یاد کرو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں،
غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین آئے، پہلی وحی آ رہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق کی، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ کب کب آ رہے ہیں، آئے اور گھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار ہو تو بیوی ایسی ہو، اور ساتھ دینے والی بیوی ایسی ہو، وہی وفادار بیوی جب دنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب دنیا مجھے انکار کر رہی تھی تو میری وفادار بیوی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جب دنیا کے لوگ مجھ سے مال چرا رہے تھے تو مجھ پر خدیجہ رضی اللہ عنہا میری بیوی وفا شعار بیوی مجھ پر مال لٹا رہی تھی، جب لوگ مجھے مارا کرتے تھے، زخموں سے چور ہوتا تھا، گھر میں آتا تھا تو میری بیوی ہمارے زخموں میں مرہم رکھتی تھی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کہا زملونی مجھے چادر اڑا دو، لگتا ہے کہ میری جان اب چلی جائے گی، ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ بیوی ہو تو کیسی، کہا گھبراؤ نہیں، آپ جیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یتیموں کا خیال کرنے والے ہیں، لیکن اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس زمانے میں تورات اور انجیل کے بہت بڑے جانکار تھے، ان کے پاس لے گئی تاکہ تسلی ہو جائے، با جانکار ہیں، 90 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، پورا واقعہ تذکرہ کیا، جب پورا واقعہ تذکرہ کیا تو کہنے لگے ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے، وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، یا لیتنی فیہا جزا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل اسدی کہہ رہے ہیں، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا اور جوان ہوتا، کب؟ حین یخرجک قومک، اے محمد جس وقت آپ کی قوم آپ کے وطن سے نکال دے گی۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے کہا، کیا کہا او مخرجیہم، کیا میرا جرم ہوگا، کہ میرا گناہ کیا ہوگا، کون سی خطا ہوگی، کون سی غلطی ہوگی جو میرے ہی قوم کے لوگ مجھے ہی میرے وطن سے نکالیں گے، جہاں میں پیدا ہوا، جہاں میں بڑا ہوا، جہاں میں جوان ہوا، جہاں پرورش ملی، جہاں خاندان ہے، کنبہ قبیلے والے ہیں۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ سنو، جب بھی یہ کام کوئی لے کے اٹھا ہے، یہ امر کوئی لے کے اٹھا ہے، یہ حق کی بات کوئی لے کے اٹھا ہے، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو مارا، اس کو ستایا اور اس کو جو ہے وطن سے نکال دیا۔ اللہ اکبر، وطن سے محبت اتنی کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور جب نکلتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں اے خانہ کعبہ کیا کروں، قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، آنکھوں میں اشک ہے، اشک بھری ہوئی ہے، آنسو نکل رہے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ کیا فرمایا ما اطیبک من بلدۃ او احبک الی، کتنی پاکیزہ تو زمین ہے، کتنی صاف ستھری زمین ہے، اور مجھے تجھے کتنی محبت ہے، لیکن ولولا ان قومی اخرجونی من کے ما سکنت غیرک، اگر میری قوم کے لوگ میرے وطن سے، میرے گھر سے مجھ کو نہ نکالتے تو تیرے علاوہ کہیں اور نہ بستا، کہیں اور ٹھکانہ لگاتا، کہیں اور نہ قیام کرتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی۔ یہ وطن سے محبت ہے، اس لیے ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو جہاں بھی رہیں ان کو وطن سے محبت کرنا چاہیے، اور جب بھی وطن پر ضرورت پڑے سب کچھ قربان کرنا چاہیے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے اتنی محبت کرتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر میں ساتھ گیا، آپ کی خدمت کرتا رہا، دیکھا کہ واپس میں جب دیکھا کہ آپ کے سامنے جب مدینہ نظر آیا تو اپنی جو ہے جب مدینہ نظر آیا تو سواری کو تیز کر دیا، اور اتنے خوش ہوئے کہنے لگے جب لہود کو دیکھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے اس کے لیے دعا کیا تھا مکہ کے لیے، اللہم بارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ محبت تھی، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے وطن سے محبت کہیں بھی رہیں، اس کا مت سوچا کیجئے کہ ہم جہاں پر ہیں الحمدللہ، یہاں پر جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سے زیادہ امن و امان دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گا، کہیں بھی چلے جاؤ، یہیں پڑوسی میں جاؤ،
دیکھ لو گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کے نکلو، حادثہ چہرے کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ جب بیٹا نکلتا ہے گھر سے تو اس کی بعد میں لاش آتی ہے، وہاں رات کو سفر کر کے آنا مشکل ہے، اور اس شہر بمبئی میں الحمدللہ کہیں بھی اتر جاؤ رات کو کسی کی بھی ٹیکسی والے کو پکڑ لو پہنچا دے گا، اس سے زیادہ امن سکون والا کہیں آپ کو نہیں ملے گا، یا پھر مکہ اور مدینہ ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آزادی کیونکہ انسان جب قید ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو اپنے وطن سے محبت ہے، اور یہی وطن، یہی ہمارا عزیز وطن عزیز جب غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور غداری سے ہوا، میر جعفر اور امین صادق جیسے لوگ ملے، اور جب غلام ہو گیا تو آزادی چاہیے، ہر طرف آزادی، آزادی بس۔ کیوں؟ آزاد اللہ رب العالمین نے آزاد پیدا کیا، غلامی میں نہیں پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی تک پہنچا دے، لوگوں پر جو غلاموں کی زنجیریں جکڑے ہوئے ہیں اسے ختم کیا۔ سورہ اعراف میں دیکھیے، اور آپ کو تاریخ بھی یاد دلاؤں، سن 14 ہجری کو جب ربیع بن عامر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار رستم کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ کو جو سنتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ایک دم بہت سجاتا ہے، قالین بچھا دیتا ہے، اور نیزہ اٹھائے ہوئے قالین پر ایسے دھکتے چلے جا رہے ہیں، سوراخ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جا کر کے برابر بیٹھ گئے اور نیزے کو کھڑا کر دیا ہاتھ میں لے کر۔ جب دیکھا تو سوچتا تھا کیسے ہو گئے، لیکن وہی چھوٹا بہت ہی کم قیمتی والا لباس، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ہم آئے ہیں اس لیے تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی تک لے آئیں، اور یاد رکھو تاکہ ظلم و جور کے مذاہب سے نکال کر کے عدل انصاف اسلام کی طرف لے آئیں۔ تو معلوم ہوا آزادی سب کو چاہیے، یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی جب اس کو قید کر دیا جاتا ہے تو ابھی چاہتا ہے آزادی، ہم کو اور آپ کو بھی آزادی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، آسمان ہو یا زمین ہو، اس کے تمام چیزیں تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا، ہم نے تم کو اپنے اولاد کسی کو غلام نہیں بنایا۔ ایک بات بتاتا چلوں، غلام اور نوکر میں فرق ہے۔ نوکر صبح آتا ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے، جب تک رہے گا چلا جائے گا، لیکن جو غلام ہوتا ہے 24 گھنٹہ رہتا ہے، اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے غلام نہیں ہیں، اور 24 گھنٹہ جب بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا ہم اس کے لیے تیار رہیں گے۔ یاد رکھیے، اور غلامی سے آزادی ملی، غلامی سے آزادی ملنے کے لیے ذرا غور کریں وطن عزیز کے تعلق سے کہ 16ویں صدی میں تجارت کے گھر سے جب یہ آہستہ آہستہ پورے ملک پہ چھا گئے تو اس وقت جو مکہ سے پڑھ کر کے آئے تھے 1740 میں، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو عبد الرحیم کے جو ہے گھر میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا ہمارا ملک ہندوستان مکمل طریقے سے تو غلامی کے زنجیروں میں جکڑتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے آزادی کے لیے جہاد کی روح کی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل طریقے سے اعلان کر دیا، لوگوں، اے ہندوستانیوں، ہندوستان کے باشیوں اور باشندوں، خاص کر کے مسلمانوں، سن لو، تمہارا ملک مکمل طریقے سے غلام ہو چکا ہے، اور آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاد کریں گے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کریں گے۔ اور مسلمان ہر طرف سے نکل پڑے، مسلمان ہی کیا تمام کے تمام لوگ نکل پڑے، لیکن قربان جاؤ، اس میں جو سب سے آگے تھے وہ اہل حدیث کا وہ اہل حدیث کی تحریک تھی، وہ اہل حدیث کے لوگ تھے۔ ذرا آپ کو بتاتا چلوں تو معلوم ہو جاتا کہ آپ کو کہ کالا پانی سنے ہوں گے، جہاں پر بڑے بڑے اپنے کو ہیرو لگانے والے اس کی مصیبت اور اس کی سزا کو دیکھ کر کے انگریز کے جو ہے وفادار بن گئے، لیکن جعفر تھانیشری جنہوں نے لکھا ہے کالا پانی، اس تعلق سے ذرا غور کریں، 18 سال، 1 سال 2 سال نہیں، 18 سال صحبتیں دی گئیں، مصیبتوں میں رکھا گیا، اور ایک دن ایسا بھی آیا جب سولی کے لیے ان کی سزا سنائی گئی، لیکن بعد میں قید کی بدل دی گئی، تو وہاں پر محمد احییٰ صادق پور بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اللہ والا، اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ جیلر کا بیان ہے
کہ محمد یحییٰ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ لوگ کہتا ہے، خود بیان کرتا ہے، اس زمانے میں جو 5 اور 4 5 فٹ لمبی 4 فٹ چوڑی ان کو رکھا گیا تھا، کوئی اجالا نہیں، کوئی وہاں پر کوئی روشنی نہیں، کوئی موم بتی نہیں، کوئی شمع نہیں، اس کے باوجود رات کو جب دیکھتے ہیں تو روشنی چھڑ رہی ہے، روشنی چھڑ رہی ہے، اتنا اللہ والا تھا۔ ہمارے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کو حد تک مانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ دن مجھے یاد آتا ہے جب سولی کے اس روم میں میں موجود تھا، میرے پاس خبر جاتی ہے کہ میری ماں کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ بغل میں ایک مشرک ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، ماں نے کہا تھا، یاد رکھیے اہل حدیث کے عقیدے کتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ جعفر تھانشی کی ماں کہتی ہے، مدتوں پہلے میرے گھر سے شرک نکل گیا، جب تک میرا لال موجود تھا میرے گھر میں شرک نہیں تھا، میری جان جائے یہ مجھے منظور ہے، لیکن بے ایمانی کی موت، میری جان جائے مجھے منظور ہے، لیکن بے ایمانی کی موت میں مرنا نہیں چاہتی، زندہ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہی وقت تھا کہ جب اس وقت انہوں نے بتلایا محمد یحییٰ صادق پوری کو کہ میری ماں کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تو وہ رات میں کیا خواب میں دیکھتے محمد یحییٰ صادق پوری کہ صبح کہتے ہیں، میں نے تمہاری ماں کو خواب میں دیکھا کہ تمہاری ماں جنت میں ایک اعلیٰ اور شان شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور بتاتا چلوں کہ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یعنی 1740 میں جب انہوں نے روح پھونکی تو زمانہ تھا مسلمانوں میں اتنے رسم و رواج تھے، اسلام کو بھول بس اسلام کا نام ہی تھا، اور انہوں نے اس وقت ترجمہ کیا قرآن میں، فارسی میں لوگ آپ کے جان لینے پر آ گئے۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسم و رواج کا کتنے لوگ اس جماعت اہل حدیث سے کتنے متنفر تھے، جبکہ یہی وہ جماعت کے وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو بالائے تخت رکھ کر کے سید احمد شہید کے ساتھ تحریک شہیدین جو بہت مشہور ہے، بالا کوٹ کے میدان میں افغانستانیوں کے غداری سے لوگ شہید کر دیے گئے۔ فاخر ظاہر الہ آبادی کہتے ہیں، ایک مرتبہ اہل حدیث سے ایک مرتبہ میرا جانا دلی پر ہوا، اور دلی کے جامع مسجد میں پہنچا تو جہری نماز ہو رہی تھی، میں نے زور سے آمین بول دیا، اور نماز کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ میرے پر کھچے اڑ جائیں گے، ہاتھ اور پیر توڑ دیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا بھائی اس سے کوئی فائدہ نہیں، اچھا بہتر یہ ہے کہ مجھ کو لے چلو جو سب سے بڑا یہاں پر عالم ہو، سب سے بڑا عالم جو ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ چلو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ لے گئے، کہا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا بھائی زور سے آمین بولنا حدیث میں ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو فاخر ظاہر کہتے ہیں کہ آپ آخر کب کھلیں گے؟ مکے سے ابو طاہر شیخ سے آپ تعلیم لے کر کے آئے، کب کھلیں گے؟ کہا اگر کھل گیا ہوتا تو ابھی تمہاری جان یہاں پر سلامت نہ ہوتی۔ آپ سوچئے وہ دور تھا، اور ان لوگوں نے بڑی قربانیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عنایت اللہ علی جو صادق پور میں رہنے والے تھے، شیر پنجاب، مناظر اسلام، مسیح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ثناء اللہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ، صادق پور کے دیکھیے کھیاب اٹھا کر کے تو معلوم ہوگا ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ایک آزادی ہند میں لکھتا ہے کہ آزادی ہند کو، ہندوستان کی آزادی کو دلانے کے لیے 5 لاکھ علماء اور عوام جو شہید ہوئے تھے ان میں اہل حدیث تھے۔ 5 لاکھ کی بات کر رہا ہوں، 1-2 لاکھ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج لوگ پوچھتے کیا، آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ بات کہاں سے آئی؟ بات اصل میں یہ آئی کہ غیر تو ہمارا نام لیتے نہیں مسلمانوں کا، لیکن مسلمانوں میں جب بات آتی ہے تو ہم کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی کی بات ہے، میں اسکول میں جو ہے درس دے رہا تھا اسی پر، اس کے بعد جب باہر بیٹھا تو ہمارے ایک استاد تھے اور مذاکر کہتے ہیں کہ اچھا اہل حدیث کی جنگ آزادی میں تھے کیا؟ ہم نے کہا اہل حدیث تو وہاں سے جب اقرأ باسم ربک نازل ہوئی تبھی سے ہیں، یہ سن 90 سے نہیں، 90 سے نہیں عیسوی سے ہیں، تو برابر رہے ہیں۔ اور سنیے تھوڑا آگے بڑھ کے 2-4 اور منٹ سناتا ہوں آپ کو، بات شاید ختم ہو گئی، بس ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ آپ اندازہ لگا لیں تمام استادوں کے استاد محدث دہلوی میاں نذیر حسین کے تعلق سے ان کے لوگ بڑے معتقد تھے، آزادی میں بھی شامل تھے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں جانا تو کسی کو نہیں جانا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان اپنی تاریخ پڑھنا نہیں چاہتے،
اور اہل حدیثوں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام عوام سے کہنا چاہتا ہوں اپنی تاریخ کو پڑھو، ورنہ ایسے ہی ہوگا جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آہستہ آہستہ لوگ گلو کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا تمہاری نسل تاریخ کو بھول جائے گی، تاریخ بدلی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ہوگا ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اسلام نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آئیے صرف ایک کا نام بتاتا ہوں تو کافی ہو جائے گا۔ راول پنڈی میں ان کو صرف اس لیے رکھا گیا تھا کہ اہل حدیث سے بتایا گیا تھا جس کی داڑھی لمبی پائجامہ ٹکنے سے اوپر ہو وہ وہابی ہے، اس کو وہابی کا لقب دیا گیا تھا۔ اور مجاہدین کی بہت بڑی تعداد ان کے معتقد تھی، بہت بڑی تعداد، ان کو سزا دی جا رہی تھی، کوڑے لگائے جا رہے تھے، ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور جب بھی سزا دی جاتی یہی سوال ہوتا مجھے بتا دو ان لوگوں کا نام جو جنگ آزادی میں تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے معتقد ہیں۔ یہ صبر کا پہاڑ، یہ صبر کا پہاڑ عمر، کہنے کے کچھ بھی ہو جائے مجھے معلوم نہیں، میں نہیں بتا سکتا، میری جان جائے پرواہ ہے لیکن مجھے نہیں بتا سکتا۔ تو آج بھی کہتا ہوں یاد رکھو، اس وطن کے لیے جب ضرورت پڑے گی ہم کو اور آپ کو اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، اور قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ لہو کی جب ضرورت ہو وطن نوازنا، جب بھی دار و رسن پکارے گا ہم تیار ہیں۔ ہم تو ہاتھوں میں کفن لے کر کے تیار ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہے، ہم یہیں پر پیدا ہوئے۔ وقت ادا آپ کو یاد ہوگا، اے آبرود گنگا اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ وہ دن بھی آیا جب میدان کارزار میں انگریزوں سے لڑا جا رہا تھا، ایسے وقت میں ضرورت پڑی، جب پانی نہیں مل سکا، تیمم کی ضرورت پڑی، کسی سرزمین سے ہم نے تیمم کیا اور اسی پہ سجدہ کیا، اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ ہم ہندوستانی ہیں، دل ہندوستانی ہے اور ہندوستان میں رہیں گے، اور یہ کہتے رہیں گے کیا، لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دینا، لہو کی جب ضرورت ہو وطن آواز دینا۔ کفن ہاتھوں میں لے کر ہر گھڑی تیار بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے اور اسے ثبوت مانگا جا رہا ہے تو اس سے بڑا ثبوت کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہیں مرتے ہیں، یہی جنم لیے، یہی گھر ہمارا ہے، ہمارا گھر بھی یہی ہے اور قبرستان بھی رہے گا۔ اس لیے تھوڑی سی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک وقت ہونا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ایسی باتوں پر دیکھیے، ضروری ہے کہ یہ خطبہ جمعہ کے بہانے آپ تک یہ بات پہنچا دی جاتی ہے، اور جو ہے بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ظلم ہوا ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ اگر ظلم ہوتا تو آج تو ہم جو تھوڑی تھوڑی بات میں بدعقیدی پیدا کر دیتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کہتے بھائی ہم تو تمہارے وفادار ہیں، اور وفادار بن جاتے اور سارے ہندوستان میں ہیرو کے نام سے مشہور ہو جاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ رب ذوالجلال ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس وطن عزیز کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، امن و امان رکھے، شانتی رکھے، اور ہم سب کو آپس میں میل محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو مریض ہے شفا کاملہ کلی عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دست غریبہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کر دے، وسعت پیدا کر دے۔ رب ذوالجلال تب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، قرآن پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور موت آئے تو ایمان پر موت آئے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى وأولى وأعز وأهم وأكبر.